خوش آمدید۔ آج ہمارے پاس ایک ایسا قانونی معاملہ ہے جو پہلی نظر میں بہت سیدھا لگتا ہے، ایک باؤنس ہوا چیک۔ جی لیکن جب ہم اس کی تہیں کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ یہ کیس کیسے ایک عام مالیاتی جھگڑے سے نکل کر پاکستان کی آئینی تاریخ کے ایک بہت ہی ہنگامہ خیز دور تک پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، ہمارے آج کے تجزیے کی بنیاد لاہور ہائی کورٹ کا 2009 کا ایک فیصلہ ہے، محمد خان بنام مجسٹریٹ پنڈی گھیب۔ اچھا، اور یہ فیصلہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ کبھی کبھی عدالت میں صرف ملزم نہیں بلکہ وہ قانون خود کٹہرے میں آ جاتا ہے جس کے تحت اسے پکڑا گیا ہو۔ اور یہی ہمارا آج کا مرکزی سوال ہے، کیا ہوتا ہے جب ایک قانون کی اپنی حیثیت ہی مشکوک ہو جائے؟ ہم اس پورے معاملے کو شروع سے آخر تک دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ ایک نچلی عدالت کے جج نے ایسا فیصلہ کیوں دیا جسے ہائی کورٹ نے نہ صرف کالے دم کیا بلکہ اس پر ایک بہت ہی غیر معمولی تنبیہ بھی کی۔ جی، تو چلیں اس معاملے کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ تو کہانی کیا تھی؟ بالکل شروع سے بتائیں۔ کہانی بہت عام سی ہے۔ محمد خان نامی ایک شخص نے غلام مجتبیٰ کے خلاف ایک FIR درج کروائی۔ ٹھیک ہے۔ الزام یہ تھا کہ غلام مجتبیٰ نے انہیں 4,35,000 روپے کا ایک چیک دیا تھا جو بینک میں جمع کروانے پر باؤنس ہو گیا۔ اور یہ کارروائی دفعہ 489F کے تحت ہوئی؟ جی، پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 489F جو خاص طور پر بددیانتی سے چیک جاری کرنے کے جرم سے متعلق ہے۔ یہاں تک تو سب کو سیدھا لگ رہا ہے، یہ تو روزمرہ کے معاملات ہیں۔ بالکل، لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جو بعد میں اہم ہو گیا۔ محمد خان نے FIR درج کروانے میں 10 مہینے لگا دیے۔ 10 مہینے؟ یہ تو کافی لمبا عرصہ ہے۔ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ قانونی طور پر بہت زیادہ۔ اتنی لمبی تاخیر سے اکثر استغاثہ یعنی شکایت کرنے والے کا کیس کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، عدالت سوال اٹھا سکتی ہے کہ بھئی اگر معاملہ اتنا سنگین تھا تو رپورٹ کرنے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ خیر، FIR ہوئی اور پولیس نے ملزم غلام مجتبیٰ کو گرفتار کر لیا۔ ٹھیک ہے، گرفتاری کے بعد اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پولیس ملزم کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتی ہے تاکہ جوڈیشل ریمانڈ حاصل کر سکے۔ آسان لفظوں میں وہ عدالت سے اجازت مانگتے ہیں کہ ملزم کو جیل بھیج دیا جائے۔ ایک معمولی کارروائی۔ جی، ایک معمولی کارروائی۔ لیکن اس کیس میں یہیں پر ایک بالکل غیر متوقع موڑ آیا۔ وہ کیا تھا؟ میجسٹریٹ نے پولیس کی ریمانڈ کی درخواست کو سرے سے مسترد کر دیا اور حکم دیا کہ ملزم کو فوراً رہا کر دیا جائے۔ ایک منٹ، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ میجسٹریٹ نے ایک ملزم کو جس پر باقاعدہ FIR ہے ریمانڈ دینے کی بجائے رہا کر دیا، یہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے اس کی وجہ کیا بتائی؟ انہوں نے اپنے فیصلے کی 4 وجوہات پیش کیں اور پہلی وجہ سب سے دھماکہ خیز تھی۔ میجسٹریٹ کا کہنا تھا کہ دفعہ 489F یعنی جس قانون کے تحت ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا وہ قانون اب موجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے مطابق وہ اپنی مدت پوری کر کے ختم ہو چکا ہے، یہ ایک مردہ قانون تھا۔ بکیے یعنی میجسٹریٹ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس جس قانون کی بنیاد پر کارروائی کر رہی ہے وہ قانون ہی ملک میں نافذ نہیں ہے؟ جی بالکل یہی، اور یہ ایک بہت بڑا اور جرأت مندانہ دعویٰ تھا۔ صحیح۔ اور یہی اس کیس کا مرکزی نقطہ بن گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے 3 مزید وجوہات بھی بتائیں۔ ایک تو وہی FIR میں 10 مہینے کی تاخیر۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ان کا خیال تھا کہ یہ بنیادی طور پر پیسوں کے لین دین کا معاملہ ہے، یعنی ایک سول نوعیت کا جھگڑا ہے، کوئی فوجداری جرم نہیں۔ اور چوتھا یہ کہ محمد خان کے پاس اپنی رقم وصول کرنے کے لیے سول کورٹ جانے کا راستہ موجود ہے۔ تو ان 4 نکات کے بنیاد پر انہوں نے ملزم کو رہا کر دیا۔ جی بالکل۔ ظاہر ہے محمد خان اس فیصلے سے خوش نہیں ہوئے ہوں گے، وہ ہائی کورٹ گئے ہوں گے۔ بالکل، وہ ہائی کورٹ گئے تو ہائی کورٹ میں اصل بحث اسی نقطے پر ہوئی ہوگی کہ کیا دفعہ 489F واقعی ایک مردہ قانون تھا۔ بالکل، یہ اس کیس کا سب سے دلچسپ اور تکنیکی حصہ تھا۔ ہائی کورٹ میں ملزم کے وکیل نے مجسٹریٹ کے فیصلے کے حق میں ایک بہت سادہ اور بظاہر بہت مضبوط دلیل پیش کی۔ وہ دلیل کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، دفعہ 489F کو 2002 میں ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون بنایا گیا تھا۔ جی۔ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 89 کے مطابق صدر جب کوئی آرڈیننس جاری کرتے ہیں تو اسے 4 مہینے کے اندر پارلیمنٹ سے منظور کروانا لازمی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ آرڈیننس خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ یہ تو بالکل منطقی بات لگتی ہے، گھڑی چل پڑی اور 4 مہینے میں منظوری نہ ملی
تو قانون ختم۔ بالکل، وکیل نے کہا کہ چونکہ اس آرڈیننس کو پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا گیا، اس لیے یہ اپنی 4 ماہ کی مدت پوری کر کے فروری 2003 میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ تو پھر 2009 میں اس قانون کے تحت گرفتاری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی ان کا نکتہ تھا کہ یہ گرفتاری غیر قانونی ہے۔ یہ ایک چیک میٹ جیسی دلیل تھی، آپ آئین کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو پھر استغاثہ کے وکیل نے اس کا جواب کیسے دیا؟ وہ اس آئینی رکاوٹ کو کیسے پار کر سکتے تھے؟ انہوں نے صرف بورڈ پر مہرے نہیں بدلے، انہوں نے پورا گیم بورڈ ہی بدل دیا۔ اچھا۔ انہوں نے ایک ایسی تاریخی اور آئینی حقیقت سامنے لکھی جس نے میجسٹریٹ کے پورے فیصلے کی بنیاد ہی ہلا دی۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ کوئی عام آرڈیننس نہیں تھا جو امن و امان کے حالات میں آئین کے آرٹیکل 89 کے تحت جاری کیا گیا ہو۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ آرڈیننس 14 اکتوبر 1999 کی ایمرجنسی اور اس کے بعد نافذ ہونے والے پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر یعنی PCO کے تحت جاری کیا گیا تھا۔ اچھا، جنرل پرویز مشرف کا دور۔ جی بالکل، وہ دور جب ملک کا آئین معطل تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا فرق پڑا؟ کیا PCO کے دور میں قانون بنانے کے اصول مختلف تھے؟ زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ PCO نے ملک کے قانونی نظام کو ایک طرح سے سیف موڈ میں ڈال دیا تھا۔ سیف موڈ؟ جی۔ عام حالات کے قوانین معطل تھے اور نئے قوانین بنانے کے اصول بھی مختلف تھے۔ PCO میں صاف لکھا تھا کہ اس کے تحت جاری ہونے والے آرڈیننس پر آئین کی 4 ماہ والی پابندی لاگو نہیں ہوگی۔ اچھا۔ وہ آرڈیننس تب تک نافذ رہیں گے جب تک انہیں باقاعدہ واپس نہ لیا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دفعہ 489F ایک سیف موڈ قانون کے طور پر شروع ہوا، لیکن کیا وہ ہمیشہ وہیں رہا؟ اسے کبھی مستقل نظام کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ بنایا گیا، اور یہی ہائی کورٹ کے فیصلے کی بنیاد بنا۔ جب ملک واپس آئینی جمہوریت کی طرف آ رہا تھا تو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ سیف موڈ میں بنائے گئے ان عارضی قوانین کا کیا کیا جائے۔ ٹھیک۔ اس کے لیے 2 بڑے اقدامات ہوئے۔ پہلے لیگل فریم ورک آرڈر یعنی LFO 2002 کے ذریعے ان تمام قوانین کو تحفظ دیا گیا۔ اور دوسرا، اور شاید سب سے اہم قدم؟ دوسرا اور فیصلہ کن قدم تھا 2003 میں آئین میں کی گئی 17ویں ترمیم۔ اچھا، 17ویں ترمیم۔ جی، اس ترمیم کے ذریعے ان تمام قوانین کو بشمول دفعہ 499F والے آرڈیننس کے باقاعدہ آئینی توثیق دے دی گئی۔ انہیں مطلب عارضی فولڈر سے مستقل فولڈر میں منتقل کر دیا گیا۔ تو وہ ملک کے مستقل فوجداری قانون کا حصہ بن گئے؟ بالکل۔ واہ، تو یہ صرف ایک آرڈیننس کی کہانی نہیں، یہ تو پاکستان کی آئینی تاریخ کا ایک پورا باب ہے۔ جی بالکل۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میجسٹریٹ نے ایک بہت بڑی غلط فہمی کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا۔ وہ ایک ایسے قانون پر عام حالات کے اصول لاگو کر رہے تھے جو ایک غیر معمولی دور میں بنا تھا اور پھر باقاعدہ آئین کا حصہ بن چکا تھا۔ بالکل۔ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہی لکھا کہ 17ویں ترمیم کے بعد اس قانون کی حیثیت پر کوئی شک و شبہ رہ ہی نہیں جاتا۔ یہ قانون 2009 میں پوری طرح سے زندہ اور نافذ تھا۔ تو میجسٹریٹ کا فیصلہ قانون کی لا علمی پر مبنی تھا؟ جی، ہائی کورٹ کے مطابق یہ قانون کی اس بنیادی حقیقت سے مکمل لا علمی تھی۔ تو یہاں پر میجسٹریٹ کی سب سے بڑی دلیل تو مکمل طور پر رد ہو گئی، لیکن انہوں نے 3 اور نکات بھی اٹھائے تھے: FIR میں تاخیر، معاملے کا سول ہونا اور دوسرا قانونی راستہ۔ ان کا کیا بنا؟ ہائی کورٹ نے ان باقی نکات کو بھی ایک ایک کر کے بہت وضاحت سے مسترد کیا۔ چلیں پہلے تاخیر کی بات کرتے ہیں۔ جی، ہائی کورٹ نے کہا کہ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ کیس کس مرحلے پر تھا۔ یہ ٹرائل نہیں تھا، یہ صرف ریمانڈ کا مرحلہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ عدالت نے کہا کہ ریمانڈ کی سطح پر میجسٹریٹ کا کام ثبوتوں کا گہرائی سے تجزیہ کرنا یا ایک چھوٹا ٹرائل چلانا نہیں ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میجسٹریٹ نے وقت سے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا۔ اس بات کی اہمیت کیوں ہے کہ یہ ریمانڈ کا مرحلہ تھا، ٹرائل کا نہیں؟ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ ریمانڈ کا مرحلہ صرف یہ پوچھنے کے لیے ہے کہ کیا یہاں اتنا دھواں ہے کہ ہمیں آگ تلاش کرنی چاہیے۔ صحیح۔ اس مرحلے پر یہ فیصلہ نہیں کرنا ہوتا کہ آگ لگی بھی ہے یا نہیں اور کس نے لگائی ہے۔ اچھا۔ تاخیر کیوں ہوئی، اس کی کوئی وجہ تھی یا نہیں، اس کا کیس پر کیا اثر ہوگا، یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب مکمل ثبوتوں اور گواہوں کو سننے کے بعد ٹرائل کے دوران ملتا ہے۔ تو میجسٹریٹ ایک طرح سے اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا رہے تھے۔ بالکل۔ یہ بہت اچھی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ تو سمجھ آ گیا۔ اب آتے ہیں میجسٹریٹ کی دوسری دلیل پر،
جو ہم اکثر ایسے کیسز میں سنتے ہیں کہ یہ تو بس ایک کاروباری لین دین ہے، ایک سول معاملہ ہے، اسے فوجداری جرم کیوں بنایا جا رہا ہے؟ جی، اور ہائی کورٹ نے اس نقطے پر دفعہ 489 کی روح کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اس قانون کا مقصد کسی سے پیسے وصول کروانا نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا اصل مقصد بددیانتی یعنی ڈس آنیسٹی کو سزا دینا ہے۔ جب کوئی شخص جان بوجھ کر ایک ایسا چیک جاری کرتا ہے جس کے بارے میں اسے علم ہو کہ اس کے اکاؤنٹ میں اتنی رقم نہیں ہے، تو یہ عمل بذات خود ایک جرم ہے۔ تو چاہے اس لین دین کی بنیاد کوئی کاروباری معاہدہ ہی کیوں نہ ہو، جو کہ ایک سول معاملہ ہے، لیکن بددیانتی سے چیک جاری کرنے کا عمل اسے ایک فوجداری جرم بنا دیتا ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے۔ ہائی کورٹ نے اس قانون کی عبارت کا حوالہ دیا جس میں لکھا ہے whoever dishonestly issues a check۔ تو جرم کا جو بنیادی عنصر ہے وہ بددیانتی ہے۔ صحیح۔ لہٰذا یہ کہنا کہ چونکہ یہ ایک سول جھگڑے سے شروع ہوا ہے اس لیے اس پر فوجداری کارروائی نہیں ہو سکتی، یہ اس قانون کے مقصد کے ہی خلاف ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس طرح ایک ہی معاملے پر دو مختلف عدالتوں میں کارروائی کرنا یہ ایک طرح کی زیادتی نہیں؟ مطلب آپ ایک طرف سول کورٹ میں پیسے مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف اسی شخص کو جیل بھجوانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ صرف دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ نہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور ہائی کورٹ نے میجسٹریٹ کے آخری نقطے کا جواب دیتے ہوئے اسی کو واضح کیا۔ انہوں نے ایک بنیادی قانونی اصول دہرایا کہ دیوانی اور فوجداری کارروائی ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ اچھا؟ جی، وہ ایک دوسرے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ سول کیس کا مقصد ہے رقم کی وصولی، ٹھیک ہے۔ جبکہ فوجداری کیس کا مقصد ہے جرم یعنی بددیانتی کی سزا۔ ایک کا تعلق نقصان کے ازالے سے ہے، دوسرے کا تعلق معاشرے کے خلاف ایک غلط کام کو سزا دینے سے ہے۔ تو دونوں کارروائیاں اپنی اپنی جگہ درست ہیں؟ جی بالکل۔ تو اس تفصیلی تجزیے کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ مجسٹریٹ کی دی گئی ہر ایک وجہ قانونی طور پر کمزور تھی، قانون بھی زندہ تھا اور باقی اعتراضات بھی قبل از وقت تھے۔ جی، تو آخر میں ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا؟ ہائی کورٹ نے محمد خان کی درخواست منظور کر لی۔ انہوں نے مجسٹریٹ کے رہائی کے حکم کو غیر قانونی اور بغیر اختیار کے قرار دیتے ہوئے مکمل طور پر کالا دم کر دیا۔ اچھا۔ اور عدالت نے کیس کو واپس اسی پوزیشن پر بحال کر دیا جہاں وہ مجسٹریٹ کے فیصلے سے پہلے تھا۔ مطلب ریمانڈ کی درخواست دوبارہ سنی جائے گی؟ جی، یعنی پولیس کی طرف سے ملزم کے جوڈیشل ریمانڈ کی درخواست دوبارہ متعلقہ میجسٹریٹ کے سامنے زیر سماعت سمجھی جائے گی تاکہ اس پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ جی، لیکن جیسا کہ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، عدالت صرف فیصلہ دے کر نہیں رکی۔ جی نہیں، اس فیصلے میں ایک ایسی بات بھی تھی جو اسے یادگار بناتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ اس فیصلے کا وہ حصہ ہے جو عدالتی حلقوں میں بہت عرصے تک زیر بحث رہا ہوگا۔ ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اس فیصلے کی ایک کاپی متعلقہ سیشن جج کے ذریعے اس مجسٹریٹ کو بھیجی جائے۔ اچھا۔ اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی کی کہ انہیں اپنا قانونی علم اپ ڈیٹ کرنے کا مشورہ دیا جائے۔ یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ عدالتی زبان میں اس سے زیادہ سخت تنبیہ شاید ہی ہوتی ہو۔ بالکل۔ یہ تو ایک طرح سے کہنا ہے کہ آپ کو اپنا کام ہی ٹھیک سے نہیں آتا۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہائی کورٹ اس غلطی کو کتنی سنگین سمجھ رہی تھی، خاص طور پر ایک نافذ العمل قانون کو مردہ قرار دینے کے معاملے کو۔ یہ صرف ایک جج کے لیے نہیں بلکہ پورے عدالتی نظام کے لیے ایک پیغام تھا۔ صحیح۔ کہ بنیادی قوانین کی حیثیت اور ان کی تاریخ کے بارے میں اپ ٹو ڈیٹ رہنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہیں، ہمارے سننے والوں کے لیے اس کیس سے سیکھنے والی اہم باتیں کیا ہیں؟ میرے خیال میں 3 اہم اسباق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہم نے ایک قانون کا پورا سفر دیکھا، کیسے وہ ایک عارضی آرڈیننس سے شروع ہوا اور پھر غیر معمولی آئینی حالات اور ترامیم سے گزر کر ملک کے مستقل فوجداری قانون کا ایک اہم حصہ بنا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قانون کوئی بے جان چیز نہیں، اس کی ایک تاریخ اور ایک پس منظر ہوتا ہے۔ بالکل۔ دوسرا نقطہ جو میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے لیے اہم ہوگا، وہ بددیانتی سے جاری کردہ چیک کے مجرمانہ پہلو اور رقم کی وصولی کے سول پہلو کے درمیان واضح فرق کو سمجھنا ہے۔ یہ اکثر لوگوں کے ذہن میں گڑمڑ ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا، ہمیں انصاف کے نظام کے مختلف مراحل کے مخصوص کردار کا بھی اندازہ ہوا، یعنی ریمانڈ کے مرحلے کا دائرہ کار کیا ہے اور ٹرائل کا کیا ہے۔ اور یہ کہ ایک مرحلے کے اختیارات دوسرے میں استعمال نہیں کیے جا سکتے۔
جی، مجسٹریٹ نے ریمانڈ کے دوران ٹرائل والے اختیارات استعمال کرنے کی کوشش کی جسے ہائی کورٹ نے روکا۔ یہ نظام میں موجود چیکس اینڈ بیلنسز کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو یہ تھا دفعہ 489F اور اس سے جڑے ایک اہم عدالتی فیصلے پر ہمارا گہرائی سے کیا گیا تجزیہ۔ ایک بظاہر سادہ چیک کا معاملہ ہمیں ملک کی آئینی تاریخ کی گلیوں تک لے گیا۔ اس گفتگو کو ختم کرتے ہوئے ایک سوچ طلب نقطہ چھوڑے جاتے ہیں۔ جی، جیسا کہ ہم نے دیکھا، اس پورے قانون اور عدالتی فیصلے کا انحصار چیک جاری کرنے والے کی بددیانتی پر مبنی نیت پر ہے۔ یہ ایک وسیع تر سوال کو جنم دیتا ہے۔ ہمارا قانونی نظام ایک حقیقی مالی مجبوری جہاں کوئی شخص واقعی ادائیگی نہیں کر سکتا، اور جان بوجھ کر کیے گئے دھوکے جہاں کوئی ادائیگی کرنا ہی نہیں چاہتا، کے درمیان فرق کیسے کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ جی، اس کیس نے دھوکہ دہی کو سزا دینے کے لیے ایک واضح قانونی بنیاد قائم کی، لیکن عملی طور پر ایک مکمل ٹرائل کے دوران یہ لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہمارے قانونی نظام کے لیے آج بھی ایک چیلنج ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.